ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ فروری کے 27 اور رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام مسلح امام منجی گنڈ میں جمعہ کے خطاب کے دوران حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے خطے اور عالم اسلام سے جڑے اہم مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی. اپنے خطاب میں انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کے حالیہ اسرائیلی دورے اور غاصب اسرائیلی حکومت کی حمایت کے بیان کو سخت الفاظ میں مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کا 1 ارب عوام کبھی بھی اسرائیلی جارحیت کی حمایت نہیں کرتا. امریکہ کی جانب سے رہبر معظم انقلاب اسلامی اور نظام ولایت فقیہ کے خلاف مبینہ دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے شیخ لطفی نے واضح کیا کہ رہبر معظم کے خلاف کوئی بھی کارروائی مسلمانوں کے لیے سرخ لکیر ہے اور امریکہ کو ایسی کسی بھی غلطی سے باز رہنا چاہیے جو عالمی سطح پر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے. انہوں نے کہا کہ رہبر معظم کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، لہذا امریکہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے جس کے سنگین نتائج برآمد ہوں. مقامی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے شیخ لطفی نے یونیورسٹی آف لداخ میں بیرونی جامعات سے ڈپوٹیشن پر آنے والے ملازمین کو مبینہ طور پر مستقل کرنے کی خبروں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ تقرری کا کوئی بھی اقدام قانون اور ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے اور اس میں شفافیت، میرٹ اور مقامی تعلیم یافتہ نوجوانوں کے مساوی مواقع کو یقینی بنایا جائے. شیخ لطفی نے کرگل میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا اور حکومت پر انسانوں اور مویشیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کو روکنے میں ناکامی پر سوال اٹھایا. انہوں نے ضلع انتظامیہ اور ہل کونسل پر زور دیا کہ وہ عوام کو ان حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فوری اقدامات کریں. اسی طرح جمعیت علماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام حیاتہ اسلامیہ اسکول میں منعقد نماز جمعہ کے خطاب میں حجت الاسلام شیخ طالب سبحانی نے سرکاری اسکولوں کو جموں کشمیر بورڈ سے نکال کر CBSE سے منسلک کرنے کے فیصلے سے پیدا ہونے والے مسائل پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کرگل میں CBSE کا کوئی سینٹر نہ ہونے سے طلبہ اور والدین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور انہوں نے کونسل اور MP سے مطالبہ کیا کہ کرگل میں CBSE سینٹر کے قیام کے لیے مؤثر کوششیں کی جائے. بے روزگاری کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے شیخ سبحانی نے کہا کہ لداخ میں بے روزگاری کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور منشیات جیسی لعنت کا شکار ہو رہے ہیں. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے اس کے بنیادی اسباب پر توجہ دی جائے. آخر میں انہوں نے کرگل جیسے اسلامی معاشرے میں خواتین بالخصوص نوجوان لڑکیوں پر زور دیا کہ وہ اسلامی حجاب اور اقدار کا لحاظ رکھیں اور شریعت کے مطابق لباس زیب تن کریں. انہوں نے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے اور مغربی کلچر کے بے جا تقلید سے بچنے کی تلقین کی. زینبیہ وومن ویلفیئر سوسائٹی کرگل کے اہتمام سے حال ہی میں سن بلوغت کو پہنچنے والی بچیوں کے اعزاز میں ایک باوقار تقریب جشن تکلیف 2026 منعقد کی جا رہی ہے. یہ تقریب 15 ماہ مبارک رمضان بمطابق 5 مارچ 2026 بروز جمعرات بوقت صبح 10:30 بجے بمقام زینبیہ ہال حیدری کالونی کرگل منعقد ہوگی. تقریب کا مقصد نئی ذمہ داریوں کی دہلیز پر قدم رکھنے والی بچیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ شعور، اعتماد اور ایمان کے ساتھ اپنی علمی زندگی کا آغاز کرے. رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے. رجسٹریشن کی آخری تاریخ رمضان المبارک کی 12 ہے. تمام متعلقہ والدین و سرپرست حضرات سے گزارش ہے کہ بوقت رجسٹریشن کو یقینی بنائیں. مزید تفصیلات اور رجسٹریشن کے لیے درج ذیل نمبرات پر رابطہ کریں 60056888021 اور 9622262342.
डिप्टी कमिश्नर करगिल राकेश कुमार ने जुमारात को कॉन्फ्रेंस हॉल बरू में जिले के पैक्स बजट 2025-26 के अखराजात का एक जामिया जायजा इजलास मुनाकिद किया। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ शोबों में जारी और हाल ही में मंजूर शुदा तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया और अब तक होने वाले माली अखराजात का जायजा लेते हुए मुतल्लिका महकमों को ज़रूरी हिदायत जारी की। माली नज़्म ज़ब्त और शफ़ाफियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अमल दरामद करने वाली एजेंसियों और मालियाती हुक्काम के दरमियान मौसर और पेशगी तालमेल नागुज़ीर है ताकि अखराजात के अदाद शुमार दुरुस्त और बर वक़्त अपडेट रहें। उन्होंने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर अपने अखराजात रिकॉर्ड को महकमे ख़जाना ट्रेजरी के साथ हम आहंग करें और माली अखराजात की बर वक़्त तकमील को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद हिदायत की कि वो तमाम फंड्स जो मुकर्रर मुद्दत में खर्च नहीं किए जा सकते या जिन पर कोई अमली पेशरफ मुमकिन नहीं, इन्हें 27 फरवरी तक वापस किया जाए ताकि माली साल 2025-26 के अख्तिताम से कबल दुरुस्त और हतमी माली एदाद शुमार मुरतब किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुरुस्त माली रिपोर्टिंग आइंदा माली साल 2026-27 के ज़िले के बजट के मौसर मनसूबाबंदी और तश्कील के लिए निहायत अहम है। मजीद बराह उन्होंने तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायत दी कि वो ज़ेर इल्तिमाम तालिबात खुसूसन उन मनसूबों के हवाले से जो तकमील के करीब हैं और जिनके अखराजात रवा माली साल में दर्ज किए जा सकते हैं, फौरी तौर पर पेश किए जाएं ताकि इन्हें बर वक़्त माली रिकॉर्ड में शामिल किया जा सके। इजलास में जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस, R&B और PHE के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, करगिल और सांको डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, मुख्तलिफ महकमों के अकाउंट्स अफसरान, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरान, डिविजनल फॉरेस्ट अफसर समेत ज़िला और सेक्टर सतह के दीगर अफसरान ने शिरकत की। करगिल जमींदार अच्छे नमून ना ककाफुनुल्ला खुशखबरी ngati kargilla bal chatpi machine khose bal chaten yote insu suchi gisrangi laga yotpi bal pordemo base shatuk samna bal pordemo base kruse dipate ka khoncha patao in Kargil woolen mills nazdik petrol pump TCP kurbathang itubazat bal pordemo base dak semedna machine la krise sonse bali ashipana machine la nuqsan noncha inzerendu defia bal pordemo base kruse khoncha salpo base pata tangmi bila di number pe ka phone bacha phone number po di tuksladu 6006477538 dona 7889453803। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल इम्तियाज काचो ने गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इंतखाबी फहरिस्तों की आइंदा खुसूसी जामिया नज़रसानी SIR से मुताल्लिक़ तैयारियों पर तबादले ख्याल के लिए एक इजलास की सदारत की। इजलास में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका को नज़रसानी अमल और मुजवज़ा शेड्यूल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि सियासी जमातों से अपने बूथ लेवल एजेंट्स की फहरिस्त जल्द अज जल्द फराहम करने की दरख्वास्त की गई। ADC ने इंतखाबी फरिश्तों की दुरुस्तगी और शफाफियत पर जोर देते हुए कहा कि न कोई अहल वोटर महरूम रहे और न कोई नाअहल फर्द शामिल हो। उन्होंने तमाम जमातों पर जोर दिया कि नज़रसानी अमल को शफाफ और जामिया बनाने के लिए भरपूर ताउन करें और बरवक़्त मालूमात के लिए ECINET ऐप्स के इस्तेमाल की भी तलकीन की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने गुलाम मोहम्मद की सदारत में NCORD के तहत 36वां और नशा मुक्त भारत अभियान का 5वां जिला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मनशियात के इंसदाद और बाज़ आबादकारी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि 1 जनवरी से 25 फरवरी तक तकरीबन 30 गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गईं और 30 से ज़ायद बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुए, जबकि कुल्ली मामलात में 8 FIR दर्ज की गईं। ADC ने डी एडिक्शन मराकिज़ की कारकर्दगी बेहतर बनाने, हुनरमंदी तरबियत शामिल करने और अमले की कमी दूर करने की हिदायत दी। साथ ही ज़िला भर में मनशियात के इस्तेमाल पर जामे सर्वे कराने पर जोर दिया। अब पेश है कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें।
دلی کی ایک عدالت نے جمعے کو مبینہ ایکسائز پالیسی اسکیم سے جڑے بدعنوانی کے معاملے میں سی بی آئی کی چارج شیٹ کا نوٹس لینے سے انکار کر دیا۔ خصوصی جج جتیندر سنگھ نے دلی کی سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا اور دیگر 21 کو کیس میں بری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ چارج شیٹ میں کئی کوتاہیاں ہیں جو ثبوتوں سے ثابت نہیں ہیں۔ عدالت نے دلی ایکسائز پالیسی کیس میں جانچ کر رہے سی بی آئی کے تفتیشی افسر کے خلاف محکمانہ انکوائری کی سفارش کی۔ دوسری جانب سی بی آئی دلی ایکسائز پالیسی کیس میں عام آدمی پارٹی لیڈر اور اروند کیجریوال اور منیش سسودیا کو بری کرنے والے کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے دلی ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی۔ دلی ایکسائز پالیسی کیس میں کورٹ میں پیش ہونے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کیجریوال جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج عدالت نے اس معاملے میں تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ سچائی کی فتح ہوتی ہے۔ ہمیں ہندوستانی قانونی نظام پر پورا بھروسہ ہے۔ امت شاہ اور مودی جی نے مل کر آپ کو ختم کرنے کی سب سے بڑی سیاسی سازش رچی اور پارٹی کے 5 بڑے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا۔ وزیر اعلیٰ کو گھر سے گھسیٹ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیجریوال بدعنوان نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایمانداری کمائی ہے۔ آج عدالت نے کہا ہے کہ کیجریوال، منیش سسودیا اور آپ ایماندار ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان حالیہ مذاکرات اب تک کے سب سے سنجیدہ اور طویل ترین دور تھے، جس میں کئی نکات پر دونوں فریق معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ جنیوا میں جمعرات کو امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے تیسرے دور کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عراقچی نے کہا کہ یہ مذاکرات تقریباً 6 گھنٹے جاری رہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بات چیت عمان کی ثالثی میں ہوئی اور اقوام متحدہ کے ایٹمی ادارے IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے بھی تکنیکی نکات کو دونوں فریقوں تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ عراقچی نے کہا کہ مجموعی طور پر ان طویل گھنٹوں کے دوران اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور ہم نے معاہدے کے عناصر کا سنجیدگی سے جائزہ لیا ہے، جوہری میدان میں بھی اور پابندیوں کے حوالے سے بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض مسائل پر سمجھوتہ بہت قریب آ گیا ہے، تاہم ابھی بھی اختلافات موجود ہیں، لیکن ماضی کے مقابلے میں دونوں فریق مذاکرات کے حل تک پہنچنے میں زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ مذاکرات گزشتہ سال جون میں اسرائیل کی اشتعال انگیزی کے باعث تعطل کا شکار ہونے کے 8 ماہ بعد دوبارہ شروع ہوئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔